السلام علیکم دوستو، آپ کا پسندیدہ چینل اسکرین 33 نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جن دادا نے سمجھایا تم اس کی بالکل فکر مت کرو، میں کل تمہارے گھر تمہارا چچا بن کر آؤں گا جو 20 سال پہلے ہندوستان چھوڑ کر مصر چلا گیا تھا۔ وہاں بہت دولت کمائی لیکن اولاد نہیں ہوئی، اس لیے وطن واپس آیا ہوں اور تم ہی میرے سب سے قریبی عزیز ہو۔ تم لوگوں کو بتانا کہ میں نے ملکوں پھر کر تجارت کی، چین بھی گیا اور اللہ نے بہت نوازا۔ اب میری آخری عمر ہے، بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، اس لیے تمام دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ میرا نام تم شیخ امیر الدین بتانا۔ اب میں چلتا ہوں، کل عصر کے بعد میرا انتظار کرنا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرے بارے میں کسی کو کچھ بھی نہ بتانا۔ دوسرے دن سرمد کے تمام گھر والے شام کو صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آج وہ پھول بیچنے درگاہ نہیں گیا تھا کیونکہ ابا نے اسے روک لیا تھا کہ اچانک گھر کے دروازے پر دستک ہوئی اور کسی نے سرمد کے ابا کا نام لے کر پکارا۔ انہوں نے جا کر دروازہ کھولا تو مٹھو کسائی کے ساتھ کوئی بزرگ کھڑے تھے، نورانی چہرہ، سفید لباس اور لمبی سی داڑھی۔ شیخ جی، یہ بڑے صاحب آپ کو پوچھ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ مصر سے آئے ہیں اور آپ کے چچا ہیں جو آپ کے والد سے ناراض ہو کر مصر چلے گئے تھے۔ یہ بہت بڑے تاجر ہیں، آپ نے تو کبھی چچا کا ذکر نہیں کیا۔ مٹھو کسائی جذباتی ہو رہا تھا۔ بڑے میاں نے کہا، میاں صاحب زادے، اس لیے ذکر نہیں کیا ہوگا کہ اس وقت یہ چھوٹا تھا۔ ہاں بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ میں بہت چھوٹا تھا، لیکن ابا جان نے ذکر ضرور کیا تھا کہ ان کے ایک بھائی تھے جو کسی بات پر ناراض ہو کر کہیں چلے گئے تھے۔ شیخ صاحب نے کہا اور بڑے میاں کو لے کر جلدی سے اندر آ گئے۔ بڑی میاں نے اندر آ کر سب کو پیار کیا اور بہت سے تحفے دیے اور پھر اپنی زندگی کی لمبی کہانی سنانے لگے۔ صرف سرمد اور اس کے ابو کو پتا تھا کہ بڑے میاں اصل میں کون ہیں اور کیوں آئے ہیں۔ جن دادا جنہوں نے شیخ صاحب کے چچا کا روپ دھارا تھا، صبح صبح یہ کہہ کر گھر سے چلے جاتے کہ وہ جلد از جلد ایسے انتظامات کر لینا چاہتے ہیں جو وہ سوچ کر آئے ہیں۔ شام کو مغرب کے بعد وہ گھر آتے اور کھانا کھا کر جلد سو جاتے۔ چند ہی دنوں بعد انہوں نے قریب ہی زمین خرید لی اور ایک بہت بڑے گھر کی تعمیر شروع کی۔ مزدور دن رات وہاں کام کرتے تھے۔ اس گھر میں پہلی منزل پہ مدرسہ تھا جس میں غریب بچوں کو تعلیم دی جانی تھی۔ دوسری منزل سرمد کے گھر والوں کے رہنے کے لیے تھی، جس مکان میں اس وقت سرمد کے گھر والے رہتے تھے۔ اسے سرمد کی والدہ کی خواہش کے مطابق بے سہارا عورتوں اور بچوں کے رہنے کے لیے بنایا جانا تھا، جہاں عورتیں بچوں کو دینی تعلیم دیں گی اور قرآن شریف پڑھائیں گی۔ سرمد کی دلی خواہش کے مطابق اسے قانون اور طب کی تعلیم حاصل کرنے بغداد جانا تھا، جہاں بڑے بڑے علماء موجود تھے۔ تھوڑے ہی عرصے میں سب کچھ ہو گیا۔ لوگ اب سرمد کے ابا کو احترام سے شیخ صاحب کہتے تھے اور ان کی بہت عزت کرتے تھے، کیونکہ یہ بات اب پوری بستی میں پھیل گئی تھی کہ شیخ صاحب کے امیر کبیر چچا بستی کے غریب بچوں اور بے سہارا عورتوں کے لیے کچھ کرنے والے ہیں۔ مکان کی پہلی منزل تقریباً تیار ہو چکی تھی کہ ایک دن جن دادا نے خوشخبری سنائی کہ سرمد کو بغداد کے ایک بہت بڑے اسکول میں داخلہ مل گیا ہے اور اسے چند روز بعد ہی روانہ ہونا ہے۔ یہ سن کر سبھی اداس ہو گئے، لیکن سرمد کی ماں خوش تھی کہ اس کا بیٹا جو پڑھنے کا شوقین ہے بہتر مستقبل کے لیے بغداد جا رہا ہے۔ 5 سال بعد سرمد طب اور قانون کی تعلیم حاصل کر کے فتح پور واپس پہنچا تو ہندوستان کے بادشاہ اور مغل اعظم جلال الدین محمد اکبر کا زمانہ تھا۔ ویسے تو سال میں ایک مرتبہ جن دادا اسے اپنے ماں باپ سے ملانے لے آتے تھے، لیکن اس بار وہ ایک عالم فاضل شخص بن کر آ رہا تھا۔ بستی کے سب لوگ اس کے استقبال کی تیاری کر رہے تھے۔ فتح پور کے حکمراں تک بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی۔ بچوں کا اسکول بھی اچھا چل رہا تھا اور بے سہارا عورتوں اور بچوں کے ادارے کی کارکردگی بھی خوب تھی، جس کا نام سرمد کے ابا نے اپنی والدہ سرمد کی دادی کے نام پر رکھا تھا، یعنی مدرسہ فضیلت بانو۔ اب سرمد کی ماں اس کے سر پہ صحرا دیکھنا چاہتی تھی۔ بہت سے گھرانے سرمد کو اپنا داماد بنانا چاہتے تھے، جن میں رشتہ دار پیش تھے، لیکن سرمد ایک نیک دل اور پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اسی دوران جب سرمد اور اس کے ابا تمام گھر والے حضرت شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر فاتح پڑھنے گئے تو فتح پور کا حاکم بھی وہاں آیا ہوا تھا۔ سرمد نے بڑھ کر اسے تعظیم دی۔ حاکم کو یہ نوجوان بالکل الگ سا لگا۔ سچ ہے، تعلیم انسان کو نکھار دیتی ہے اور جہالت برباد کر دیتی ہے۔
حاکم شہر نے اسے اگلے دن اپنے دربار میں طلب کیا۔ اگلے دن سرمد حاکم کے دربار میں پہنچا تو حاکم اس کی قابلیت سے بہت متاثر ہوا۔ اسے اپنے دربار کے لیے ایک ایماندار اور قابل قاضی کی ضرورت تھی جو بغیر کسی دباؤ کے صحیح فیصلہ کر سکے۔ اس نے سرمد کو قاضی کے عہدے کی پیشکش کی اور ساتھ ہی شعبہ طب کا اسے نگران بھی مقرر کر دیا۔ سرمد نے خوشی سے دونوں عہدے قبول کر لیے اور دیانتداری سے اپنا کام شروع کر دیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس کی شہرت فتح پور سے نکل کر اکبر بادشاہ تک جا پہنچی۔ اس نے سرمد کو آگرے کا قاضی بھی مقرر کر دیا کیونکہ طویل عرصے سے آگرے کے قاضی کے بارے میں شکایات مل رہی تھیں۔ اب سرمد 3 دن آگرے میں رہتا اور 3 دن فتح پور میں۔ فتح پور کا حاکم سرمد کی ایمانداری اور محنت سے بہت خوش تھا۔ سرمد نہایت خوش اخلاق بھی تھا اور مزاج میں انکساری بھی تھی۔ لوگ اس کی قابلیت کے ساتھ ساتھ اس کی سادگی اور خوش مزاجی کی بنا پر اسے بہت پسند کرتے تھے۔ حاکم شہر کی ایک بیٹی تھی شاہ بانو جو بہت پڑھی لکھی تھی لیکن اب تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن حاکم شہر نے سرمد سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اسے اپنا داماد بنانا چاہتا ہے۔ سرمد نے ادب سے جواب دیا کہ یہ فیصلہ اس کے ماں اور باپ کریں گے۔ یہ سن کر حاکم بہت خوش ہوا اور اس نے اپنی بیگم کے ساتھ جا کر سرمد کے ماں باپ سے بات کی۔ انہیں کوئی اعتراض نہ تھا۔ اس طرح ایک دن نیک ساعت دیکھ کر دونوں کا نکاح کر دیا گیا۔ شاہ بانو رخصت ہو کر سرمد کے والدین کے گھر میں آ گئی اور مختلف مقدموں اور مسئلوں کو نمٹانے میں سرمد کا ہاتھ بٹانے لگی۔ وہ سرمد کے والدین اور اس کی بہن بہنوئی کی بھی دل سے عزت کرتی تھی کیونکہ وہ ایک نیک لڑکی تھی اور اس کے ماں باپ نے اس کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ جو لوگ بزرگوں کی عزت اور ان کی خدمت کرتے ہیں وہی دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں۔ بزرگوں کی دعائیں بڑی سے بڑی بلا کو ٹال دیتی ہیں۔ وہی لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جو اپنے والدین کی اطاعت کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ سرمد نے اگر جن دادا کو بزرگ سمجھ کر سلام نہ کیا ہوتا اور ان سے ہمدردی نہ کی ہوتی اور اپنے ماں باپ کا کہنا نہ مانا ہوتا تو وہ اتنا بڑا آدمی کبھی نہ بنتا۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی کمنٹس میں اپنے خیالات سے ضرور آگاہ کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی کہانیاں آپ تک فوری پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔